عالم کو اب دعوت دینے جا رہا ہوں جن کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخصیت تعارف محتاج نہیں ہے، اور خاص کر اس علاقے میں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس پنڈال میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ایسا بھی ہو جو ان کو نام سے یا ان کے چہرے سے واقف نہ ہو، اس لیے ان کی تعریف میں کچھ کہنا میرے لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میں بلا تاخیر کے ہوئے بہت ہی ادب کے ساتھ اپنے اس اجلاس کے آخری مقرر، جو کہ ہمارے مہمان مقرر اٹاوا سے چل کر ہمارے بیچ آئے ہیں، میں فضیلت الشیخ جرجیس احمد سراجی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں اور اطمینان کے ساتھ شیخ کا بیان سنیں۔ مائک پر فضیلت الشیخ جرجیس احمد سراجی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضیلت الشیخ محمد ابراہیم مدنی حفظہ اللہ
محترم ناظم اجلاس، فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معقر علماء کرام اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب موتی اللہ خان صاحب، جنہوں نے ساکی ناکا میں بامبے اپنے گھر پر مجھے ناشتے کی دعوت دے کر وہیں پر آج کے اس اجلاس کی تاریخ کا تعین کیا تھا۔ ساتھ میں سفیر الدین ادریسی صاحب بھی تھے اور ان کی کڑی محنت رہی ہے اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں، اور بگلاوا، اٹوا اور اس کے اطراف و اکناف سے، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، عزیز بچوں، عام طور پر اس وقت آپ کے یو پی ایسٹ میں، خاص طور پر بستی، گونڈا، سدھارتھ نگر، بلرام پور، اس علاقے میں رات کے 2 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت کم پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو فجر تک چلتے ہیں، عام طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں بہت بہت آبھاری ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس پرشاسن کا کہ انہوں نے یہ ساتھ دیا اور اس اجلاس کو شانتی پوروک طریقے سے ہونے میں ہماری ہیلپ کی۔ خاص طور پر سی او صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں آئی ہے، اور اس وقت بھی وہ اس اجلاس میں شریک ہیں اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں ہمارا پورا تعاون کر رہے ہیں، پوری ہیلپ کر رہے ہیں۔ ان کا میں بہت بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں آگے بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میرے ساتھیوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے سب دکھائی دے رہے ہیں، اور اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں مانوتا کی اور انسانیت کی، اور اسی سمبند میں، اسی تعلق سے یہ اجلاس یہاں منعقد کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہی رکھا گیا ہے احترام انسانیت۔ یہ احترام انسانیت کانفرنس ہمیں بہت کچھ درس دیتی اور بہت کچھ سکھاتی ہے، اور میں یہ کہوں کہ دین اسلام دین انسانیت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ ہمیں اسلام مذہب کے اندر ملتا ہے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانیت کی تعلیم پر اس کے علاوہ کچھ اور نہ کہا جاتا تو صرف یہی ایک آیت کافی تھی پوری انسانیت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انسانیت کا احترام اسلام کے اندر کیا ہے۔
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو، کسی ایک نفس کو بغیر فساد کے اور بغیر فتنے کے، بغیر غلطی کے اگر قتل کر دیا، علماء موجود ہیں جانتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندو کی، مسلم کی، سکھ کی، عیسائی کی، مجوسی کی کوئی قید نہیں لگائی، صرف اتنا کہا ہے کہ من قتل نفسا، جس نے کسی ایک منشیہ کو، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی سمودائے سے ہو، اگر بغیر فساد کے اور بنا کسی غلطی کے اگر قتل کر دیا تو قتل کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک منشیہ کو قتل کر رہا ہے، قاتل یہ تصور نہ کرے کہ وہ ایک انسان کو مار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قتل الناس، قتل المسلمین جميعا نہیں کہا، قتل المؤمنین جميعا نہیں کہا کہ اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اس نے سارے مومنوں کو قتل کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس کو، نفس واحد کو اگر قتل کر دیا تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، ایک انسانیت کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے اگر ہم مسائل کا استنباط کریں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ احترام انسانیت ہمیں یہ بھی سکھلاتی ہے، قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی شخص کو اس کی ماں کی گالی دے رہے ہیں تو ہم صرف ایک انسان کو اس کی ماں کی گالی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی ماں کو ہم گالی دے رہے ہیں۔ یہ احترام بتلاتا ہے ہمیں اسلام۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور وہ روزہ بھی نفلی نہیں ہے بلکہ فرض روزہ ہے، اور روزے کا افطار ہونے کا ٹائم بھی ابھی صرف آدھا ایک گھنٹہ اگر باقی رہ گیا ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی نان مومڈن، کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم اگر بیمار ہو گیا، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے اور آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ارجنٹ مجھے خون کی ضرورت ہے، اگر نہیں دیا گیا تو یہ بچہ یا یہ آدمی آدھے گھنٹے میں مر جائے گا، ایسے موقع پر اگر صرف وہی ایک مسلمان کا خون، اس کا بلڈ اس کو بچا سکتا ہے کیونکہ وہی ڈیلی کر رہا ہے اور وہی بیچ کر رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر تم اپنا بلڈ نکلواؤ۔ اگر تم خود صحت مند ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے تو تم اپنا بلڈ دے کر اس غیر مسلم کی جان بچاؤ، اور اگر اس سلسلے میں تمہیں روزہ توڑنا ہو تو روزہ توڑ دو، کیونکہ یہ 5 ml 10 ml کی بات نہیں ہے، پورا آپ کو 200-300 ml بلڈ دینا پڑ رہا ہے، چکر آ سکتے ہیں، غشی آ سکتی ہے، ایسے میں اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو، کیونکہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر اس کو دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، اس کی جان بچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اگر تمہاری جان، اگر تمہارے بلڈ سے کسی کی جان بچ رہی ہے تو اپنا بلڈ دے کر اس غیر مسلم کی جان بچاؤ۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنا بلڈ دے کر اس کی جان بچاؤ، اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، اور کہا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور وہی پر فرمایا وَأَدْنَاهَا، ایمان کی کمتر درجے کی شاخ یہ بھی ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اگر اس پر غیر مسلم گزر رہے ہیں تو پڑی رہنے دو، اگر کوئی غیر مسلم پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر رہا تو گرنے دو، اگر کسی غیر مسلم کا پیر کیلے کے چھلکے پر رکھنے سے اگر پھسل کر اس کی جان جا رہی ہے تو جانے دو، پڑا رہنے دو، نہیں، بلکہ کہا کہ وہ راستے سے کوئی بھی گزرے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو تمہیں ہٹانا ہوگا، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر آپ راستے کو کلیئر کریے۔ یہ ایمان کے حصے سے اس کو جوڑ دیا ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ذرا غور سے سنیے گا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس پر میرے اوپر حد لاگو ہونا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کیا جرم ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں جنگل میں تھی، وہاں ایک چرواہا بھی تھا، میرا شوہر کئی مہینوں سے لاپتہ تھا، اس چرواہے سے ہماری آنکھیں چار ہوئیں، اور اس کے بعد پہاڑ کے دامن میں جا کر میں نے اس چرواہے کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چرواہے سے زنا کر بیٹھی ہوں۔ آپ نے پورا معائنہ کیا، اور کرنے کے بعد جب یقین کر لیا کہ یہ عورت نشے میں نہیں بول رہی ہے، اس عورت نے شراب نہیں پی رکھی ہے، ہوش و حواس میں بول رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام اس عورت کو جلدی جلدی کہنے لگے جلدی چلو، جلدی چلو، تمہیں سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے تمہیں ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ اے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں، مجھے جلدی جلدی نہ لے چلو، میں زیادہ تیز سپیڈ میں نہیں چل سکتی، اس لیے کہ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ ذرا غور کریں، اور میڈیا کے افراد ہوں تو وہ اور زیادہ غور کریں میری بات کو، اور وہ میڈیا زیادہ غور کرے جو اس وقت پورے ملک میں ہندو مسلم کارڈ کھیل کر ایک تماشا کھڑا کرتی ہے، وہ ذرا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں جانتا ہوں کہ شاید مشکل ہے آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو ایک خالی ذہن اور تعصب کی چادر اتار کر تم سن سکو، یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مرنے کا ڈر ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہے، ان کو معلوم ہے کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے، شاید ان کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، وہ کہنے لگی اے نبی کے ساتھیوں میں حاملہ ہوں، جس چرواہے سے زنا کا صدور ہوا ہے اس چرواہے سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے کر پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ تو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے جواب دیا ہاں میرے پیٹ میں بچہ اور میں زنا کی پیداوار ہے، یہ بچہ میرے پیٹ میں یہ بچہ جو ہے وہ زنا کی پیداوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو پیدا کروں، کیونکہ
یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا اور اس نے زندگی پائی اور کل جب بڑا ہو کر اس کو پتا چلے گا کہ میری ماں ثانیہ ہے، میرے باپ کا پتہ نہیں، میرے باپ کا پتہ نہیں اور میری ماں سے زنا کا صدور ہوا، تو بڑے ہو کر وہ مجھے گالی دے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے پتھروں سے مارا جائے تو میرے مرنے کے بعد میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی مر جائے، اس کو میں پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ محمد رسول اللہ کا جواب یہ تھا، نبی اکرم کا جواب یہ تھا کہ اے خاتون، غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر تیری سزا اس بچے کو کیوں ملنی چاہیے؟ اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اس دنیا میں وجود پانے کا حق ہے، اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی حج کرنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اپنی جنت بنانے کا حق ہے، پھر تیری سزا اس بچے کو کیوں دی جائے؟ سامعین کرام ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں تو وہ بھی غور کریں۔ ہم سے تو یہی کہا گیا جب مجھ کو لایا گیا کہ ابھی تک ہمارے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے انتظار میں، اگر بیٹھے ہیں تو سنیں اور اچھے طریقے سے سنیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تیری سزا اس بچے کو کیوں دی جائے، اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے کا اور نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا حق ہے، اپنی جنت بنانے کا حق ہے۔ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، یہاں جو انسان ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ غور کرے، ایک زانی بچہ، ایک زانیہ عورت کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، جس کو ہماری زبان میں حرام بچہ کہا جاتا ہے، بلکہ کلیئر بھاشا میں اس کو حرامی کہا جاتا ہے، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ یہاں سے ذرا سوچئے، اس بچے کے بارے میں نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے کا حق ہے، تیری غلطی کی سزا اس بچے کو کیوں دی جائے؟ ہماری ماں بہنیں جو بچے حلال ہیں وہ گرا دیتی ہیں، 4 لڑکیاں پیدا ہو گئیں، 5واں بھی حمل ٹھہر گیا، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا تو پتا چلا کہ یہ بھی لڑکی ہے، ڈاکٹر صاحب 4 بچیاں ہیں، یہ بھی بچی ہے، ہم اتنا جہیز کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اپنے حلال اس کو بھی گرا دو، ہٹا دو، اس کو مار دو، اور صفائی کرا لیتی ہیں، ایبارشن کرا لیتی ہیں۔ غور کریں وہ ماں بہنیں، اسلام حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تم تو اپنے حلال بچے گراتی ہو۔ وہ عورت چلی گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تب وہ عورت اس بچے کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 9 مہینے کے بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ اس بچے کو سنبھالیے اور مجھے سنسار کر دیجئے، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا۔ پڑھیے ذات المعاد علامہ ابن قیم کی، اس بچے کو امام کائنات نے محمد رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا، حکم دیا صحابہ سے اب اس عورت کو سنسار کر دو۔ جیسی اس عورت کو دروازے کے باہر تک صحابہ کرام لے کر گئے، اس عورت نے بچے کی رونے کی آواز سنی، پلٹ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی کیا آخری مرتبہ اس بچے کو میں اپنی پستان کا دودھ پلا سکتی ہوں؟ ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، آخری تمنا پوچھی جاتی ہے، کیا اس بچے کو دودھ پلانے کی میری تمنا پوری نہیں کی جا سکتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو آخری مرتبہ میں اپنی پستان سے لگا کر دودھ پلا دوں۔ رحمت للعالمین تو رحمت للعالمین تھے، کیسے آپ کی رحمت
یہ گوارا کر لیتی کہ ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور میں بغیر دودھ پلائے اس بچے کی ماں کو مرنے کے لیے بھیج دوں. آواز دیا آپ نے اس بچے کو اس بچے کی ماں کی گود میں دے دیا. اس عورت نے چہرہ پھیر لیا اور اپنی پستان سے اس بچے کو لگا لیا. بچے نے جب پیٹ بھر کر اپنی ماں کا دودھ پی لیا پھر بچے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا. جس کے اندر انسانیت ہو وہ سنے. ناجائز بچہ جس کے باپ کا پتہ نہیں، عورت قبول کر رہی ہے کہ یہ زانی چرواہے کی اولاد ہے. اس ناجائز بچے کو امام کائنات اپنی گود میں لے رہے ہیں. یہاں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ذات برادری چل سکتی ہے. میرے مندر میں تم نہیں آ سکتے، تمہارے مندر میں میں نہیں آ سکتا، میری مسجد میں تم نہیں آ سکتے، تمہاری مسجد میں میں نہیں آ سکتا. یہاں ہو سکتا ہے لیکن کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے. انسانیت کا ایسا درس دے رہے ہیں. اس بچے کو گود میں اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے. اللہ کے نبی کو جب اس نے بچہ دے دیا، آپ نے دیکھا کہ اس بچے کے ہونٹوں پر اس کی ماں کا دودھ لگا ہوا ہے. ہنس رہا ہے وہ بچہ، اپنی ماں کا دودھ اس کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے. وہ عورت دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور صحابہ کرام سے کہتی ہے کہ لے کر چلو. اور جیسی وہ دروازے کو پار کرتی ہے، امام کائنات پھر آواز دیتے ہیں، اے عورت ادھر آ، اے خاتون ادھر آ. جیسی وہ عورت اندر آئی، آپ نے اس بچے کو اس کی گود میں دے دیا اور گود میں دے کر فرمایا، اے خاتون، اے عورت، ابھی اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے. ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، ابھی تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، ابھی تجھے پتھروں سے سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے. اے عورت، اس بچے کو لے جا، ابھی اپنا دودھ پلا. جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانا سیکھ لے، روٹی کھانا سیکھ لے، تب تو اس بچے کو لے کر میرے پاس آنا. اس عورت کو رخصت کر دیا کہ اس بچے کو لے کر چلی جا. زنا اس عورت سے ہوا. کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تب کہتے ہیں اللہ کے رسول جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانا سیکھ لے تب آنا. گئی وہ. آج کل کسی مجرم کو آپ آزاد نہیں چھوڑ سکتے ہو. اگر وہ پکڑا گیا ہے، گرفتار ہوا ہے تو اس کو جیل کی سلاخوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے اس کے پیچھے کوئی سیکورٹی نہیں لگائی، کوئی پولیس نہیں لگائی، کوئی صحابی اس کے پیچھے نہیں لگایا کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا کہیں بھاگ نہ جائے. نہیں، بھاگ کر جائے گی تو کہاں جائے گی؟ دنیا میں اس عذاب سے بچ بھی جائے گی تو آخرت میں نہیں بچ سکتی ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچتا ہے تو دنیا میں زنا کا عذاب، زنا کی سزا بھگتنا پڑے گی. اور اگر دنیا میں زنا کی سزا بھگت لی تو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گی. اور جس کے دل میں جہنم کے عذاب کا خوف ہو تو وہ بھاگ کر کہا جائے گی جاؤ. وہ عورت چلی گئی اور جب بچہ روٹی کھانا سیکھ گیا، جب بچے نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے چبانا شروع کر دیا، تب وہ عورت اس بچے کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے اس بچے کو. اب اس بچے نے روٹی کھانا بھی سیکھ لیا اور دیکھیے میں روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر آئی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس بچے کو گود میں لے لو. اب محمد رسول اللہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس عورت کو چھوڑنے کی. جتنی گنجائش تھی میں نے نکال دی. اب میری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ زنا کی یہ سزا، یہ حد میری قائم کردہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں. یہ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ کی حدوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اس بچے کو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اپنی گود میں لے لیا اور محمد رسول اللہ نے اس عورت کو صحابہ کرام کے حوالے کر کے سنسار کرنے کا حکم دے دیا. صحابہ کرام اس عورت کو لے کر گئے
اور ایک بیابان صحرا میں پہنچ جانے کے بعد اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا. یہی سزا ہے. اگر عورت شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو اس کو تو سینے کے برابر گاڑا جائے گا, اور اگر مرد کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو ایک میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مارا جائے گا. وہ بھاگے گا, سب لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, اور اس کو دوڑا کر پتھروں سے مارا جائے گا, اور اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے. لگتی ہوگی یہ سزا حیوانیت کی, لگتی ہوگی یہ سزا جانوروں جیسی, لگتی ہوگی یہ سزا میں ظلم اور زیادتی, لیکن میرے بھائیوں جب نربھیا ہتیا کانڈ ہوا اور اس کے بعد ایک دو اور بھارت کی بیٹیوں کے ساتھ جب ریپ کے معاملات آئے تو میں بامبے میں تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میرا چیتا کیمپ میں پروگرام تھا بامبے میں, تو اس وقت بال ٹھاکرے کے بھتیجے آپ کے راج ٹھاکرے جی نے یہ کہا تھا کہ ریپسٹوں کو اسلام کی سزا دی جائے, وہ سزا دی جائے جو مسلمانوں کے مذہب میں اسلام کے اندر لکھی ہوئی ہے. ان کو ایک چوراہے پر کھڑا کر کے تمام لوگوں کے سامنے پتھروں سے مار کے ختم کر دینا چاہیے, اور بالکل سچی سزا یہی ہونی چاہیے ریپسٹوں کی اور ریپ کرنے والوں کی. میرے بھائیوں, الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے اور جس سچائی کو تسلیم کر لے. بال ٹھاکرے کے بھتیجے نے یہ بات کہی تھی کہ ریپسٹوں کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں, آپ کو یاد ہوگا کہ کرناٹک کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جب بلاత్కాریوں نے بلاత్کار کیا تھا اور اس کو مار ڈالا تھا تو پولیس ان کو جیل سے نکال کر موقع واردات پہ لے جانے انویسٹیگیشن کے نام پر لے گئی کہ چلو مجھے کچھ ثبوت دیکھنا ہے, اور وہاں لے جانے کے بعد اس نے جب گولیوں سے ان چاروں درندوں کو ریپسٹوں کو جب بھون دیا اور گولیوں سے اڑا دیا اور انکاؤنٹر کر دیا, تو جب انکاؤنٹر کر کے وہ پولیس والے جب نکل رہے تھے تو اس شہر کی ساری عورتیں اپنے گھروں سے ان کی پولیس والوں کے اوپر ہار اور پھول اور مالائیں ڈال کر ان کا سواگت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ریپسٹوں کی یہی سزا ہونی چاہیے, بلاत्کاریوں کی یہی سزا ہونی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ دن میں بھولا نہیں ہوں, وہ وارداتیں میں بھولا نہیں ہوں. اس لیے اگر اسلام نے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تو اس سزا پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ریپسٹ کو بیچ چوراہے پر اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے تو آج پورے بھارت کا سچا ناظرین ایک ایک کر کے اس پولیس والے کو شاباشی دیتا ہے, اس کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی سزا ہونی چاہیے ریپسٹوں کی. اس عورت کو جب میدان مقتل میں لے جایا گیا اور سینے کے برابر جب اس کو گاڑ دیا گیا, پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں, اور وہ پتھر جیسی خالد ابن ولید کے ہاتھ میں تھا اور پہلا پتھر انہوں نے اس عورت کو مارا, اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون کا پھوارا اس عورت کے سر سے نکلتا ہے جو خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ آ جاتا ہے. خالد ابن ولید نے جب یہ دیکھا کہ اس عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آ گئے تو انہوں نے اس عورت کو کچھ نازیبا جملے بول دیے, میں کہہ سکتا ہوں گالی دی. نبی اکرم کو جب پتا چلا وہ عورت تو پتھر کھا کھا کر ختم ہو گئی, اس کو تو مار ڈالا گیا, لیکن اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید سے بات کرنا بند کر دیا. اور جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں تو ایک دن آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ ہم سے ناراض رہیں گے تو کام کیسے چلے گا, ہماری تو جنت بگڑ جائے گی, آخرت خراب ہو جائے گی, آپ غصہ تھوکیے. آپ نے فرمایا خالد میں تم
سے غصہ اس لیے ہوں کیونکہ تم نے اس عورت کو نازیبا جملے بولے، تم نے اس عورت کو کچھ گالی دے دی، وہ جملے تمہیں نہیں بولنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے خالد، تم نے اس عورت کو جو گالی دی اس لیے۔ خالد ابن ولید نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس عورت کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو خراب کر دیا، جو زانی تھی، دانیہ تھی، بدچلن تھی۔ آپ نے فرمایا خالد پھر تم اوور بول رہے ہو، وہ عورت زانیہ نہیں ہے، بدچلن نہیں ہے، اس کا شوہر کئی مہینوں سے غائب تھا۔ اس عورت نے بھیڑوں بکریاں چرانے والی اس عورت نے جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھا اور اس کا دل اس پر آمادہ ہو گیا، کئی مہینوں سے اپنے شوہر سے جدا تھی، اس لیے وہ کنٹرول نہ کر سکی اور اس چرواہے سے اس نے زنا کر لیا۔ اس کو تم ہمیشہ زانیہ اور بدچلن تو نہیں کہو گے، ایک بار اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو بدچلن کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور پھر اس نے ایک بار غلطی کی لیکن اس کی سزا اسی دنیا میں اس نے پا لی۔ اے خالد، تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے کیسی سچی توبہ کی ہے، اپنے آپ جان کی قربانی دے کر، اپنے آپ کو پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنی جان کو ختم کروا کر اس نے کتنی بڑی قربانی دی، یہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو، اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈالا جائے تو 70 کی 70 گناہگار بخش دیے جائیں، 70 کی 70 گناہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی اس عورت نے توبہ کی ہے۔ پورے واقعے کو جو بخاری کے اندر ہے اور ذات المعاد میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا ہے، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ایک ناجائز اور اس بچے کو جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس بچے تک کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا، اس بچے تک کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلگام کے اندر ہوا ہے اور جو 26 27 بے قصور بے گناہ افراد کی جن آتنکوادیوں نے، جن دہشت گردوں نے ان کی جانیں لی ہیں، بھلا اسلام سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور اسلام سے ان کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک معصوم اور ناجائز بچہ بھی اگر پیٹ میں پل رہا ہے تو اس کا بھی ابورشن نہیں کرا سکتے ہو، اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ سے نہیں مار سکتے ہو۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہو، وہ 26 اور 27 بے گناہ لوگوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہ سرکار اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسے آتنکوادیوں کو اور دہشت گردوں کو پکڑا جائے، چوراہے پر ان کو لایا جائے اور فیصلہ ہندوستان کے، بھارت کے ناگرکوں کے حوالے کر کے ان کو درد سے دردناک، سخت سے سخت سزا اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ جس سے آتما تھرا جائے، روح کانپ اٹھے، اور ایسے دہشت گرد اور آتنکوادیوں کی سزا دیکھ کر پھر بھوشیہ میں اور فیوچر میں کوئی دہشت گردی اور کوئی آتنکواد کا راستہ اپنانے کی جرأت نہ کرے اور ہمت نہ کرے۔ اسلام کا ایسے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیچ حرکت، یہ ذلیل حرکت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ کلمے کے نام پر، نہ شری رام کا نعرہ لگوا کر۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ اپنے دھرم سے نشکاشت ہے، نہ وہ ہندو ہی سچا ہو سکتا ہے، نہ وہ مسلمان ہی سچا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو نام ہی کچھ اور ہے، شانتی کا نام۔ اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی والا، اسلام کا نام ہی ہے جس کے اندر شانتی ہی شانتی ہو، سلم ہو، بردباری ہو، اخلاق ہو، جس کے اندر امن ہو، جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ ہاں، آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکے میں رہے، لیکن مکے میں جب ظلم و زیادتیاں بڑھ گئیں، اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ جانے لگے، اور جب مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، ذرا
سنیے گا مسلمانوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا، کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا، اے کعبہ، اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے ظلم و زیادتی کر کے مجبور کر دیا ہے مکہ چھوڑنے پر، مجبور کر دیا ہے مکہ سے جانے پر، اے کعبہ مجھے تیرے باشندے، اگر مجھے تیرے رہنے والے اس بستی کے رہنے والوں نے میرے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کی ہوتی تو میں یہ مکہ چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، میں مکے سے کبھی نہیں نکلتا، میں مکے سے مدینے کی طرف نہیں جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی، نبی اکرم کو اپنے شہر سے اور اپنے وطن سے کتنی محبت تھی۔ میں نہیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، بہت سے لوگ تقریروں میں چاہے بھلے ہی کہتے ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، لیکن یہ کوئی نہ تو حدیث ہے نہ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو وطن سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں، مکے سے جب مدینہ چلے جاتے ہیں، غور سے سنیے گا مسلمانوں، جب محمد رسول اللہ مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہیں اور ایک رات سو رہے ہیں، پڑھیے مجمع الزوائد علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں سو رہے تھے، ایک رات اتنے بے چین تھے، اتنے بے چین تھے کہ آپ داہنی کروٹ کر کے سوتے تھے، لیکن پھر آپ کروٹ بدل کر اور چہرہ مکے کی طرف کر لیا کرتے تھے، پھر آپ چہرہ داہنی طرف کرتے تھے کروٹ، پھر آپ کی بے چینی بڑھتی تھی اور چہرہ پھر گھما لیتے تھے مکے کی طرف۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، پیٹ میں درد ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو، آپ بار بار چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آئے میرے ساتھی، اس طرف میرا شہر مکہ ہے اور مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، مکے کی یاد میرے دل سے نہیں نکلتی، میں اسی مکے سے ہوں، میں مکے کی طرف میرا دل لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ وطن کی محبت جائے پیدائش جگہ کی ہے، اس جگہ کی محبت انسان کے دل میں کتنی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم نے ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھلایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، اپنے دیش سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور الحمدللہ اگر اتہاس پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو مسلمانوں کی وفاداری اس ملک کے ساتھ آپ کو تاریخ کے ہر دور میں، اتہاس کے ہر دور میں ملے گی۔ اور آپ آج بھی انڈیا گیٹ چلے جائیے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان کا بلیدان، اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری لسٹ اور پوری فہرست آپ انڈیا گیٹ پر لکھی ہوئی دیکھیں گے۔ ان میں میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے، ان 95,000 لوگوں میں 60,000 سے زیادہ صرف مسلمانوں کے نام ملیں گے، جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنے خون کی قربانی دی ہے، اپنے جان کا نذرانہ دیا ہے۔ اس لیے کہ وطن سے محبت اور ملک سے محبت، یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی اٹھائیے، آپ نے کہا تھا اعمالکم املکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر ذمہ دار لوگ بھی آئیں گے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، آج ہم اپنے سماج پر، اپنی سوسائٹی پر غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، اور پھر گالی آپ دوسروں کو دو کہ ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط ہو گئے، وہ لوگ مسلط ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام سے ایک گورنر آیا اور اس گورنر نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے بچے کو گود میں لے کر اس کو چوم رہے ہیں، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، بچہ چھوٹا تھا، اس بچے کو گود میں لیتے ہیں اور حضرت عمر اس بچے کا بوسہ لے رہے ہیں، ایسے چوم رہے ہیں۔ تو شام کا گورنر ہنسنے لگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ اپنے بچے کو اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے تو کبھی اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے بوسہ نہیں دیا، میں نے تو آج تک کبھی اپنے بچے کو اپنی گود
دیا, اس کو کس نہیں کیا, اس کو چوما نہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا آتنی الجائزہ, میں نے تجھے ملک شام کا گورنر بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے, اپنی ڈگری واپس کر, اپنا عہدہ واپس کر, اپنی ڈگری اپنا عہدہ واپس کر. اس نے ڈگری عہدہ واپس کر دیا, لیکن کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ فرمایا تیری غلطی یہ ہے کہ تو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا. فرمایا میرا بچہ میں پیار کروں یا نہ کروں, لیکن اس میں آپ نے مجھے گورنری کے عہدے سے کیوں نکالا؟ فرمایا جو گورنر اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا, وہ گورنر اپنے ملک کی رعایا, اپنے ملک کی عوام, اپنے ملک کی پبلک سے کیسے پیار کرے گا؟ جو اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتا, جو اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا, وہ گورنر اس علاقے کی رعایا, اس علاقے کی جنتا کے ساتھ کیسے پیار کر سکتا ہے؟ غور کرو, پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کون اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ کون اچھا ہے. اس کے بعد اس کو بنایا جاتا تھا ذمہ دار. کیوں؟ جو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا ہوگا وہ وہاں کی عوام کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. جو اپنے گھر کے درد کو سمجھے گا وہ عوام کے درد کو بھی سمجھے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ جب ہمارے اعمال اچھے نہیں تو ہمارے اوپر ذمہ دار بھی اچھے نہیں. ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے, ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. سماج اور سوسائٹی پر غور کریں اور دیکھیں. آپ دیکھیے, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, کتنی بڑی نعمت. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت دی, کتنی بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا, کتنی بڑی نعمت. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا, کتنی بڑی نعمت. اور غور کرو, دنیا میں 1,24,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, اللہ نے کسی نبی کو بھیجتے وقت احسان نہیں جتایا. اللہ نے زمین بنائی, احسان نہیں جتایا. اللہ نے آسمان بنایا, احسان نہیں جتایا. اللہ نے سورج بنایا تو احسان نہیں جتایا. اللہ نے چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا تو اللہ نے احسان جتاتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا. اذ بعث فیہم رسولا, کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا, یعنی جب اس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا. کتنا بڑا احسان. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ نبی اس دنیا میں بعد میں آیا, اس سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے, محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لے لیا. اللہ نے سارے نبیوں سے ایک اقرار لے لیا کہ آئے پیغمبروں, آئے نبیوں, تم دنیا میں جا رہے ہو, اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے, اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں, اگر ہمارے پیغمبر آ جائیں تو تم سارے کے سارے نبی اس نبی پر محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اور اس کی مدد بھی کرنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے سب سے کہا جاؤ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ, لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا رسول آ جائے, یعنی محمد آخری نبی آ جائیں, تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تمہیں بھی اس نبی پر ایمان لانا ہوگا. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اور تمہیں اس کی مدد کرنا ہوگی.
मदद भी करना होगी। इसलिए दुनिया में जितने भी नबी आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी की। सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की के अंदर तो दो किताबें बड़ी अहम अहमियत रखती हैं, जो वेदों का खुलासा है। वैसे तो 18 पुराण हैं, 18 पुराण, लेकिन उनमें 3 पुराण बड़ी अहमियत रखते, महत्वपूर्ण हैं। एक भागवत पुराण, एक कल्की पुराण, एक भविष्य पुराण। भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा गया बिल्कुल साफ तौर पर, इथे चलो प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैरे भगवान दृश्यति। इथे कलो प्राय, कल युग के कुछ गुजर जाने के बाद सतयुग खत्म, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग भी खत्म, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कुछ बीत जाने के बाद जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी। इतनी बड़ी भविष्यवाणी, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, भगवान अवतरिष्यति, तब भगवान अवतार भेजेगा, तब अंतिम ऋषि इस धरती पर आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अरब की धरती पर जरा नजर डालो, सारी जनता बिल्कुल जानवर हो चुकी थी, जानवर। शराब जानते हो कैसे पीते थे? पढ़िए दादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पेप्सी, थम्स अप और कोक की बोतल रख लेते हैं। और आप सब तो बंबई में काम करते हैं, आप लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा। आपने तो बड़े बड़े मौलवियों की आदतें खराब कर दी है, कोक और थम्स अप पिला पिला कर। मेरे भाइयों सुनिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो पानी नहीं कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, थम्स अप पीते हैं। ऐसे ही अरब के अंदर जब लोग शराब पीते थे तो जब खाना खाते थे तो शराब की बोतल अपने पास रखते थे। ये हालात थे अरब के अंदर। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था, पढ़िए सीरतुन नबी शिबली की, अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी, जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो वो उस बच्चे के हलक में सबसे पहले शराब की बूंदें डालते थे, मुंह खोल के, और फख्र करते थे कि मेरे घर में जब बच्चा पैदा हुआ उसको हमने शराब की कतरे, शराब के ड्रॉप्स उसको पिलाए। ये अरब के हालात थे। जुआ इतना खेला जाता था कि रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान जुए में हार गए, तब भी हार नहीं मानते थे। रुको, अभी भी हमारे पास लगाने को कुछ है, बीवी लगा दी। और जब बीवी भी जुए में हार गए तो कहते थे अभी कैसे हार गया, अभी मेरे पास जवान बेटी भी मौजूद है। पढ़िए ज़ातुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। मेरे भाइयों, वो अपनी जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया। शादी कैसे होती थी? पढ़िए बुखारी किताबुल निकाह, ज़माने जाहिलियत के निकाह पढ़िए। हजरत आयशा फरमाती है, एक शख्स निकाह करता था, बीवी को घर लाता था, लेकिन शबे ज़ुफ़ाफ़ अपनी बीवी के साथ नहीं बनाता था। हम लोग कह सकते हैं सुहाग रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं बनाता था। निकाह करके लाया, बीवी घर पे आई, लेकिन बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया करता था और उसके पास वो रहती थी। और जब पता चल जाता था कि इससे हमल ठहर गया, तब उसको अपने घर बुलाता था। देख लो ये नमूना किसका है। इस बच्ची पर इतना अफसोस नहीं है जितना इसकी मां पर है। देख लो, वो अपनी चूड़ी दिखाने में लगी होंगी, अपनी सैंडल दिखाने में लगी होंगी कितने की, और अपनी बच्ची को देखो। उसके ऊपर रख दो ताकि सब देख लें। देख लो भाई, आ जाओ भाई, ले जाओ, नहीं तो फिर हम ले जाएंगे, हमें वैसे भी एक और की जरूरत है। तो मेरे साथियों,
غور کیجیے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں سلاتا تھا، دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ شادی کے بعد اس کے گھر رہتی تھی دوسرے یعنی دوست کے یہاں، اور جب پتا چل جاتا تھا کہ اس کا حمل ٹھہر گیا تب اس کو بلا کر اپنے گھر لاتا تھا اور اپنی بیوی بناتا تھا۔ یہ تھی زمانے جاہلیت کا ایک نکاح، یہ تھا زمانے جاہلیت کا ایک نکاح۔ میرے ساتھیوں، زمانے جاہلیت کا ایک اور نکاح تھا، اس طرح تھا کہ ایک عورت کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 لوگ اس کے پاس آتے تھے، 3 4 5 6 7 8 9 10 کے بعد نہیں، بس 10 سے زیادہ کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ 3 بھی جا سکتے تھے، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 تک لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اور 10 تک جانے کے بعد پورے سال اس عورت کو کسی کو منع نہیں کرتی تھی۔ یہ سب بخاری کے اندر کتاب النکاح میں یہ آپ کو ملے گا، اور 10 تک پورے سال، اور جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سبوں کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم سب کا معاملہ جانتے ہی ہو، میرے ساتھ کیا تھا، تم سب مجھ سے ملے، مجھ سے ملاقات کی، میرے ساتھ زنا کیا، اب میرے بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت کو اختیار تھا، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں اس بچے کو رکھ دیتی، وہ اسی کا بچہ مانا جاتا، اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی، اور وہ اس کا شوہر مان لیا جاتا، پتی مان لیا جاتا۔ عرب کے اندر شادی کا یہ گھناؤنا ایک اور طریقہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی شادیاں ہوتی تھی۔ الرحیق المختوم پڑھیے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی، عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف سارے کپڑے اتار کر کیا کرتی تھی، سارے کپڑے اتار کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ حالات تھے عرب کے۔ اس سے زیادہ جانوریت اور کیا ہوگی کہ ایک لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، اور ہماری اس بچی کی عمر جب 4 سال کی ہو گئی، تب ہم اس کو میلہ دکھانے کے بہانے جنگل میں لے جاتے، بیٹی چلو میلے میں چلتے ہیں، اور ماں اس کی جانتی ہے کہ میری بیٹی کسی میلے میں نہیں جا رہی ہے، یہ ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں سے یہ واپس نہیں آئے گی۔ باپ انگلی پکڑتا، 4 سال تک اپنی بیٹی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، اور اس کے بعد اس کو لے جاتا، اور ایک گڑھا جو پہلے سے کھودے رکھتا، اس گڑھے کے اندر کہتا بیٹی جھانک کر دیکھو تمہاری امی نظر آئیں گی۔ اور جب جھانکتی تو پیچھے سے یہ ظالم باپ دھکا دیتا، وہ اس گڈھے میں گر جاتی، اس کے بعد اوپر سے مٹی پاٹنا شروع کر دیتا، اور وہ ظالم باپ اس کو زندہ زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیتا، اور آخری سانس تک اس کے انتظار کرتا۔ جب وہ مر جاتی تو اپنے شہر، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں آتا، شراب کا دور چلتا اور جشن مناتا۔ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آج میں اپنی بیٹی کو دفن کرایا۔ جیسے مچھلیاں اپنے بچوں کو کھا جاتی ہیں، ایسے ہی عرب کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی، اب بیٹی پسند نہیں ہے، ماں الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرانے کے بعد اس کو گربھپات کے ذریعے گرا دیتی ہے اور مار دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں مارے جاتے ہیں، جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، میری ماں، میری بہنوں، اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے اور رات کے 3:18 پر اگر تم جاگ رہی ہو اور تم ہوش و حواس میں ہو، اگر یہ جرم تم سے ہوا ہے تو توبہ کرو، کیونکہ جو بچے اپنی رحم مادر میں اپنی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے گئے، قیامت کے دن وہ بچے اس حال میں آئیں گے، جا یوم القیامہ معلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچے اس حال میں آئیں گے کہ اپنے ماں کی دونوں سینے، اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ یقول یا رب ھذہ امی قتلتنی، اور یا اللہ تعالیٰ سے
فریاد کر رہے ہوں گے اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ جہیز نہیں ہمارے پاس دینے کو، ہم کیا دیں گے؟ کمیٹی بن جاتی ہے، جلسہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کی کمیٹی کیوں نہیں بناتے کہ ہم غریب لڑکے اور غریب لڑکیوں کی شادی بنا جہیز کے کروائیں؟ اس کے لیے سماج متحرک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے سماج میں جاگرکتا کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیے جہیز کی وجہ سے پہلے اس زمانے میں لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، اب شکل یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے، پیدا ہونے سے پہلے لڑکیوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ارے اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد 4 سال تک تو باپ پالتا تھا، اس کے بعد دفن کرتا تھا، اور آج تو یہ حالت ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیٹ ہی میں اپنی بچی کو مار ڈال رہے ہیں۔ میر تقی میر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو اپنی بیٹی کی شاندار شادی کرنا چاہتا تھا، باپ تھا سوچتا تھا کہ میری بیٹی کو برسر روزگار بیٹا ملے، اور پھر کامیابی ہوا، لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے اس نے لسٹ دے دی کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ باپ کے پاس لسٹ آئی، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا، غور کیا، سوچا چلو یہ ساری چیزیں دے دیں، ایک ہی بیٹی ہے آرام سے رہے گی، اب میری زندگی کیا رہ گئی ہے، مرنے کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس جہیز کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے میری دکان بکے گی، ٹھیک ہے، جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ بکے گا، ٹھیک ہے، کرائے پہ رہنا شروع کر دوں گا، یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا، اور آخر ایک دن آیا کہ اس نے دکان بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا۔ جب مکان بیچا تو مکان جس نے خریدا تھا اس سے 1 مہینے کی مہلت لے لی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، شادی کے 1 مہینے تک میں اپنے گھر میں رہوں گا، اس کے بعد اپنے بیوی کو لے کر میں کہیں کرائے پر رہنے لگوں گا۔ گھر کے جس نے گھر خریدا اس نے اجازت بھی دے دی۔ ادھر بارات آ گئی، ساری لسٹ جو مانگی گئی تھی پوری کر دی گئی، ادھر بارات آ گئی، اور بارات آنے کے بعد نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد بیٹی کو میر تقی میر کی لڑکی کو بیٹی کو سرخ رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، سرخ رنگ کے کپڑے میں اس کی رخصتی ہوتی ہے۔ میر تقی میر کی بیٹی جب ڈولی پہ بیٹھنے گئی، جب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کی ایک سہیلی، وہ اپنی سہیلی سے چپٹ کر رونے لگی، اپنے باپ کے گلے بھی چپٹ کر روئی، ماں سے بھی چپٹ کر روئی، کوئی بھائی نہیں تھا اس لیے وہ محلے کی کسی سہیلی سے چپٹ کر رونے لگی۔ سہیلی نے کہا آئے میری سہیلی میر تقی میر کی بیٹی، تیرا گھر تو آباد ہو گیا، آئے میری دوست تیرا گھر تو آباد ہو گیا، لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ وہ اپنی سہیلی کو الگ لے کے چلی، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ تب سہیلی نے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے تیرے ہونے والے شوہر نے لسٹ سمائی، تمہارے باپ نے اس کی جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنی دکان بیچ دی، جس مکان سے تمہاری ڈولی سج رہی ہے یہ مکان بھی بک گیا، تمہارا باپ 1 مہینے کے بعد اس گھر کو خالی کر کے کرائے پہ رہے گا۔ آئے میری دوست تو آباد ہو گئی، تیرا گھر تو آباد ہو گیا، لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ میر تقی میر کی بیٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ابھی کچھ کہہ سکے، وہ روئی، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی روتی ہے ویسی رو رہی ہے۔ بالآخر وہ ڈولی پہ بیٹھ گئی اور اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کا تانتا لگا رہا، گاؤں کی منہ دکھائی کی رسم چلتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رات کے 11-12 بجے ہوں گے تب میر تقی میر کی بیٹی کو شوہر کے روم میں کر دیا گیا۔ 1-1:30-2 بجے کی بات ہوگی رات کے کہ اس کا شوہر جب اس کے روم میں جاتا ہے اور اپنی بیوی کے بستر پر بیٹھتا
کی کوشش کر کے چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تب میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار، اگر مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی، اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ لڑکے نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تو ہماری آپ کی پہلی رات ہے اور تم اس طریقے کی ضد کر رہی ہو۔ اس نے کہا تم نے تو مجھ سے کہا میرے باپ کے مال و دولت سے پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، وہ سامان تمہاری اماں کے پاس نیچے رکھا ہوا ہے، جاؤ اسی سامان کے ساتھ سو جاؤ۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ تم نے یہ ڈیمانڈ کی، اگر ایک مہینے پہلے پتا چلتا تو میں تم جیسے لالچی انسان کی کبھی بیوی نہیں بنتی۔ آج کی رات مجھے تنگ نہ کرو، ہٹو یہاں سے، جاؤ سامان کے پاس جاؤ جس کی لسٹ تم نے میرے باپ کو سونپی۔ بحث دونوں میں بڑی، اتنی بڑی کہ شوہر بڑا جذباتی ہو گیا اور اس نے کہا آج کی رات حجت کی نہیں ہے، لڑنے لڑانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ اس نے کچھ زبردستی کرنا چاہیے کہ لڑکی چھٹپٹاہٹ کی حالت میں بستر سے چھلانگ لگاتی ہے، نیچے گرتی ہے اور جیسے وہ نیچے کودتی ہے وہ زمین پر غشی کھا کر گر جاتی ہے اور جیسے گرتی ہے اس کو ہارٹ اٹیک پڑتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ پہلی رات میر تقی میر کی بیٹی مر گئی۔ صبح فجر تک پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میر تقی میر جب مسجد میں گیا تو نماز فجر کے بعد کسی نے بتایا کہ تمہاری بیٹی انتقال کر گئی، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، سرخ کپڑوں میں نے رخصت کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میری بیٹی مر گئی۔ اپنی بیوی کو اٹھایا، لے کے چلا اپنی بیٹی کی سسرال۔ اب تک سورج نکل چکا تھا، گھر پہنچا تو بیوی تو اندر چلی گئی۔ میر تقی میر سے کہا گیا بیٹھو، آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ غسل دے کر فارغ ہوئے، ناک میں روئی کاٹن لگا دیا گیا، سفید رنگ کے کفن سے بیٹی کو کفنا دیا گیا۔ اس کے بعد میر تقی میر سے کہا آؤ اور اپنی بیٹی کی شکل دیکھ لو۔ میر تقی میر جب اپنی بیٹی کی شکل دیکھتا ہے، سفید رنگ سے لپٹے ہوئے کفن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لوگوں کیوں مذاق کر رہے ہو، میرا داماد کہاں ہے؟ آئے میرے داماد، میں نے تو سرخ رنگ کے کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، یہ کفن تو میں نے نہیں دیا، یہ کفن تو میں نے نہیں دیا۔ پھر اپنے جیب پھر کہتا ہے ہڑبڑاہٹ کے عالم میں ارے وہ لسٹ کہاں ہے جو تم نے مجھے دی تھی جہیز کی؟ پھر کہتا ہے ارے وہ تو میری جیب میں پڑی ہے۔ اس لسٹ کو نکالتا ہے اور کہتا ہے میرے داماد یہ سامان وہ تو موجود ہے، یہ تم نے مانگا یہ موجود ہے، ارے ساری ارمان میں نے تمہارے پورے کیے، صرف یہ کفن ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، یہ تمہارے گھر سے ملا ہے، یہ کفن تمہارے گھر سے ملا ہے۔ یہی کفن دینے کے لیے آئے میرے داماد لسٹ میں اس کفن کو لکھنا بھول گئے تھے کیا؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا اور وہی وعدہ کیا، آئے میری بیٹی آج میں زندگی کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میری شاعری ختم، آج کے بعد میری شاعری ختم، آج کے بعد میں شاعری چھوڑ دوں گا، کوئی شاعری میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد اس نے اس کفن کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا اب آیا ہے خیال آرام جان اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جان اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ آئے میری بیٹی کفن ہی دینا تو تیرا باپ بھول گیا تھا، ورنہ کسی چیز کی کمی میں نے تیرے جہیز میں نہیں ہونے دی۔ آئے میرے داماد میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں نہیں کفنائی جائے گی، تیرے آبائی قبرستان میں نہیں دفنائی جائے گی، کیونکہ میری بیٹی کو اس صدمے نے مار ڈالا کہ میرا باپ برباد ہو گیا اور تو نے میرے باپ کو کنگال کر دیا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو اور سارے سامان کو لے کے جا رہا ہوں، میری بیٹی میرے قبرستان میں
دفنائی جائے گی۔ اب لوگوں نے سمجھانا شروع کر دیا جو ہونا تھا وہ ہوا، اللہ کی یہی مرضی تھی، ارے چھوڑ دیجئے بات کو کیوں آگے بڑھا رہے ہو۔ تب میر تقی میر نے کہا اب آ گئے ہو سماج کے چودھری، اب آ گئے ہو سماج کے ٹھیکیدار، جب جہیز کی لسٹ دے رہا تھا تب تم مر گئے تھے، تب یہ حاجی یہ نمازی یہ چودھری صاحب تب کہاں چلے گئے تھے، تب اس لڑکے کو سمجھانے والے سب مر گئے تھے کہ ایک غریب آدمی سے کیوں جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیوں مانگا جا رہا ہے جہیز۔ آج سب آ گئے سمجھانے کے لیے، اپنی چودراہٹ اپنی جیب میں رکھو، اپنی ساہوکاری اپنی جیب میں رکھو، نہیں مانتا تمہاری کوئی بات، نہیں تسلیم کرتا تمہاری کوئی بات، میں اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گا اور میری بیٹی وہیں دفن ہوگی جہاں میرا قبرستان ہے۔ اور پھر وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے آیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کیا۔ یہی حال ہوگا میرے بھائیوں، اس جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کروائیے، اس جہیز کے کینسر کو سماج سے مٹوائیے اور سکون کے ساتھ شانتی کے ساتھ شادی کو عام کریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں نکاح کو آسان کرو اور زنا کاری کو مشکل کرو، نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ آدمی زنا کرنے میں سوچے لیکن نکاح کے بارے میں تصور نہ کرے کہ اتنا میرے بھائیوں وہ کون سا نکاح تھا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی، آپ نے منع کر دیا۔ ایک صحابی بولے آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، آپ نے کہا اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس صحابی سے اپنی بیوی کو مہر میں دینے کو کیا ہے؟ کہتا ما عندی شیء، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لاؤ۔ آیا کہتا ما وجدت خاتما من الحدید، یہ انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے پوچھا قرآن کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے پاس مال دینے کو نہیں ہے، قرآن کی انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ صورتیں وہ تمہیں سکھلا دے اور یہی تیرا مہر ہو جائے تو کیا تجھے منظور ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں ان سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود نکاح پڑھایا، اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے اس لیے آپ خود اس عورت کے قاضی بن گئے اور وہیں سے اس عورت کی رخصتی کر دی۔ نہ باراتیوں کا پتہ، نہ ہلدی نہ مہندی کا پتہ، اور باراتی نہیں، نہ چوروں کا پتہ نہ ڈکیتوں کا پتہ، نہ بھیک منگنی کا پتہ، پلسر لوں گا 4 ویلر لوں گا، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو ڈیمانڈ کرتا اور مانگتا ہے، ان کو میں انٹرنیشنل بھکاری کہتا ہوں، انٹرنیشنل بھکاری۔ ارے دروازے پر کوئی لنگڑا لولا آئے تو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ یہ کمینہ اپنے بیٹے کے نام پہ کہتا ہے 4 ویلر لوں گا، فارچونر لوں گا، آرٹیکا لوں گا۔ تو اب آپ بتاؤ جو 10-20 روپے اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے یا جو فارچونر مانگے اپنے بیٹے کے نام پر؟ ان دونوں میں سے فیصلہ کرو انٹرنیشنل بھکاری کون ہے؟ فیصلہ کرو، بولا لگے گا لگتا رہے۔ ہم کتنی جگہ پر تمہارے چہرے دیکھیں گے کہ کسی کو برا نہ لگے۔ کم سے کم اس اسٹیج کو تو آزاد رہنے دو، کم سے کم مسجد کے منبر کو تو آزاد رہنے دو، کم سے کم یہ جلسے تو آزاد رہنے دو کہ یہاں پر یہ باتیں کہی جا سکیں۔ اور اگر کسی کو برا لگ رہی ہے تو وہ خود برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں جب مولانا جرجیز کو اپنے بیٹے اور بیٹے کی شادی میں بلاؤ گے تب نہیں بولیں گے، وہاں تمہارا چہرہ دیکھ کر بات کریں گے، لیکن یہاں تو مجھے کسی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے، اتنی آزادی تو دیجئے، اس اسٹیج سے تو اتنی آزادی دیجئے میرے بھائیوں۔ اور یہ آزادی مجھے آپ سے نہیں محمد رسول اللہ سے ملی ہوئی ہے، شریعت سے ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں 3:33 ہو چکے ہیں، 3:55 کے آس پاس 50 کے آس پاس فجر کی اذان کا وقت بھی ہے، وضو بنانے میں ٹائم لگے گا، اس کے بعد نماز فجر بھی ہمیں اور آپ کو سب کو پڑھنا ہے۔ آج کے اس دور میں میرے بھائیوں ملک کے جو حالات ہیں، اس لیے بگلاوا والوں میں تمہیں پھر آگاہ کر رہا ہوں، اس وقت حنفی شافعی اہل حدیث دیوبندی بریلویت کے جھگڑے بند کر دو، اپنی پاکٹوں میں رکھو، ورنہ داستان تک بھی تمہاری نہ رہے گی داستانوں میں۔ جب وقف بل کا مسئلہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بریلوی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، دیوبندی کون ہے، اور جب میرے بھائیوں
بھائیوں پروٹیسٹ اور احتجاج میں ایک طرفہ گولیاں چلتی ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بریلوی مرا، کہ دیوبندی مرا، کہ اہل حدیث مرا، کہ شیعہ مرا۔ اب تو ان جھگڑوں کو روک لو، ہمارے اور آپ کے جھگڑے ہیں، ہم اور آپ بیٹھ کے نپٹائیں گے۔ کم سے کم ان جھگڑوں کو ابھی تو اپنی پاکٹوں میں رکھو اور مل کر یکجہتی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھو۔ اس ملک کے لیے دعا کرو، اس ملک کی امن و شانتی کے لیے دعا کرو۔ اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں اختلاف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں بٹوارے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تم نے ہمیشہ مساوات کی بات کی ہے، تم نے ہمیشہ مسلمانوں چہتی کی بات کی ہے۔ آؤ اس ملک کو ٹوٹنے سے بچا لو، اس ملک کو برباد ہونے سے بچا لو۔ اس ملک کو ہم اور آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور جتنی بھی برادریاں رہتی ہیں بھائی بھائی بن کر اس ملک میں رہ کر ایک پیغام دے محبت کا، ایک پیغام دے انسانیت کا کہ یہی محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اور آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس، اور قرآن نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ جب ساری دنیا کے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور اس ملک کو ہم سب بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ مل کر بچائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو بچیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں اور ان کو لڑکے نہیں مل رہے، اللہ ان کو دیندار نیک رشتے عطا فرما دے۔ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں اللہ ان کو دیندار نیک لڑکیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بغیر جہیز کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسانیت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں انسانیت کا علمبردار بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کو اس بھارت میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو بری نظر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے اس دیش پر اگر کوئی غلط نظر ڈال رہا ہے تو اس کی آنکھیں نکال لے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور شانتی پیدا فرما اور ہمارے ملک کی رکشا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔